آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کو زندگی گزارنے اور اس کے علاوہ جو اب میرے بہن اور میرے بھائی مختلف قسم کے وظائف جاننا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، تو اپنا وظیفہ شروع کروں گی جو کہ قرآنی لفظ پر مشتمل ہے۔ قرآنی لفظ جسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ 3 قرآنی لفظ اس قدر بابرکت ہیں کہ ان الفاظ کے راز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ تو آج اپنا وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کروں گی جس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ تو اپنا چینل روحانی وظائف پر جو آج میں وظیفہ لائی ہوں وہ آپ کے لیے، میرے ان بہن بھائیوں کے لیے بہت خاص ہے جو کہ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے بٹھائے انہیں مالا مال کر دے اور اتنا رزق عطا فرما دے کہ وہ انہیں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنے کی حاجت درپیش نہ ہو۔ تو آج وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ لہٰذا سب مل کر میرے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص بارگاہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ میں حاضر ہو کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، روزانہ 41 بار صبح کو جو کوئی یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود پاک کے پڑھ لیا کرے وہ جب بھی مرے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا، اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی جو میرے پاس ہی کھڑا تھا وہ بار بار ایک ہی دعا مانگے جا رہا تھا، کہتا یا باری تعالیٰ میرا ایمان پر خاتمہ کرنا، میرا ایمان پر خاتمہ کرنا۔ جہاں پر بھی چاہتا کبھی کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگتا، کبھی سجدے میں جا کے دعا مانگتا۔ لہٰذا مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ تم کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے، ایک ہی دعا کو بار بار کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ کچھ یوں عرض گزار ہوا، کہتا ہے کہ ہم 5 بہن بھائی تھے، ہم میں سے ہر کوئی نیک پرہیزگار تھا۔ میرا جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ حافظ قرآن عالم دین تھا، اس نے 18 سال مسجد کی خدمت کی اور وہاں پر بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا اور اس کے بعد اس نے مسجد میں اذان دی، لوگوں کو با جماعت نماز پڑھائی، لیکن مرتے وقت اس نے ہم سب کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ تم سب گواہ رہنا میں قادیانی اور اسلام سے خارج ہو کے میں مرتا ہوں۔ اس طرح سے اس کی روح نکل گئی۔ اسی طرح سے میرے دوسرے تیسرے چوتھے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اب میرے پوچھنے پر میں بہت زیادہ حیران ہوا، آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ وہ بے شک بہت زیادہ نیک تھے لیکن ان کے چھوٹے موٹے گناہ کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق نہ دی کہ وہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھیں۔ لہٰذا میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں کہ کہیں میرا بھی معاملہ ایسا نہ ہو جائے، لہٰذا میں یہی دعا کرتا ہوں۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ہم زندگی میں تو ثواب کماتے ہیں، زندگی میں تو نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرنا۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک لفظ کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ ایک لفظ ایسا ہے جسے الف لام میم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن سے کلام اللہ کی شروعات ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کی آخری کتاب کا سب سے پہلا حرف الف ہے۔ حروف مقطعات میں الف اور یا کا بہت بڑا درجہ ہے کیونکہ الف حروف تہجی کا سب سے پہلا اور یا حروف کا سب سے آخری حرف ہے۔
یہ دونوں حروف ندا میں جمع ہو کر اپنی اہمیت ظاہر کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو لفظ یا کے ساتھ پکارتا ہے۔ لفظ یا میں حروف تہجی کا پہلا اور آخری حرف موجود ہے، لہٰذا ہم جب پڑھتے ہیں الف، الف کا معنی ہے اللہ کو پکارنا۔ الف لام میم کہتے ہیں، یعنی ہم اللہ پاک کی ذات کو پکار رہے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ انہی 3 حروف پر مشتمل ہے، الف لام میم۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے کہ جب آپ دن کے کسی بھی حصے میں بالکل کام کاج سے فارغ ہو جائیں، آپ کے پاس کوئی کام بھی نہ ہو، تو اب آپ نے اکیلے بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں کرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتانا، رازدار ہی میں رکھنا ہے۔ 3 دن لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور اب آپ نے 2 نفل پڑھ لینے ہیں، اور کوئی سے بھی 2 نفل آپ پڑھ لیں، اس میں آپ کچھ بھی پڑھ لیں، یعنی آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ ان میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور لفظ الف لام میم، الف لام میم لگاتار آپ نے ان 3 لفظوں کو پڑھتے جانا ہے، اور 1000 کی تعداد مکمل کرنی ہے۔ ایک دن، اگلے دن دوسرا جب دن آئے تو آپ نے 500 بار انہی حروف کو پڑھنا ہے، لیکن آپ نے 2 رکعت نفل نہیں پڑھنے۔ تیسرا دن آئے تب بھی آپ نے 2 رکعت نفل نہیں پڑھنے، الف لام میم کو 300 بار پڑھنا ہے۔ پہلے دن 1000 بار، اگلے دن 500 بار، تیسرے دن 300 بار، اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ زمین کا سینہ چیر کر بھی اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا، آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اس قدر اللہ پاک کی ذات آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کی اجازت لینی ہے تو فوری طور پر کمنٹ میں آئیے اور وہاں پر میسج کر دیجئے 20 بار درود پاک لکھ کے، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہماری ٹیم کی طرف سے ایک میسج آ جائے گا۔ اگر نہ بھی آیا تو آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔